ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ معزز سامعین حضرات، آج کے درس میں اعتکاف کی فضیلت اور اعتکاف کے فوائد اور ثمرات، اور آخر میں اعتکاف کرنے والے حضرات یا اعتکاف کرنے والی خواتین ان دنوں میں انہیں کیا معمولات اپنانے چاہیے کہ جس سے اعتکاف کی حقیقی روح انہیں نصیب ہو سکے۔ یہ وہ چند باتیں ہیں جو آج کے درس میں ہم سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اعتکاف مردوں کے لیے مسجدوں میں ہوتا ہے اور خواتین کے لیے گھروں میں وہ جگہ جہاں پہ انہیں تنہائی میسر ہو سکے، اور عموماً گھروں میں خواتین جہاں پہ نماز ادا کرتی ہیں تو اسی گھر کے حصے میں خواتین اعتکاف کر سکیں گی۔ اور اعتکاف کرنا مردوں کے لیے مسجدوں میں اعتکاف کرنا سنت کفایہ ہے، یعنی چند لوگ اگر محلے میں مسجد میں بیٹھتے ہیں اعتکاف کی نیت سے تو بقیہ لوگوں کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اعتکاف صرف مسجدوں میں ہی ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے بہت سے لوگ ٹی وی شوز میں دانشور بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مردوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں اعتکاف کریں۔ گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا، مردوں کے لیے اعتکاف مسجدوں میں ہی ہوتا ہے۔ قرآن عزیز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت ہے، ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جس وقت تم مسجدوں میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہو تو اپنی خواتین سے قربت نہ کرو۔ تو اس کا صراحت کے ساتھ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے، مسئلہ معلوم ہوتا ہے، وہ یہی ہے کہ اعتکاف مردوں کے لیے صرف مسجدوں میں ہی ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس لحاظ سے بھی دیکھیں کہ اس وبا کے دور میں لوگوں کو اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کا یا پھر لوگوں سے میل جول کم سے کم رکھنے کا جو ایک نصیحت کی جا رہی ہے، اس پہ بھی بڑے عمدہ انداز میں عمل ہو جائے گا کہ بندہ جس وقت اعتکاف کر کے تو مسجدوں میں بیٹھے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ بڑی گیدرنگ میں جانے کا اسے موقع نہیں ملے گا اور اس طرح وہ تنہائی اختیار کر سکے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس لحاظ سے کہ اعتکاف کے فوائد اور ثمرات بندے کو کیا حاصل ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلا اور سب سے بہترین جو اسے فائدہ ہوگا، جتنے دن اعتکاف میں بیٹھے گا اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار میں، عبادات میں مشغول رہے گا۔ بالفرض وہ اگر اعتکاف میں نہ ہوتا تو یہ عبادات اور ذکر و اذکار جو اعتکاف کی حالت میں یہ کرے گا تو ظاہر ہے جب اعتکاف میں نہ ہوتا تو اسے یہ ساری سعادتیں نہیں ملنی تھیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ اگر اعتکاف نہ ہوتا تو کسی برائی کی جگہ پر یا کسی برے کام میں مشغول ہو جاتا۔ تو اعتکاف کرنے سے گویا اللہ رب العزت نے اس بندے کو اپنی رحمتیں سمیٹنے کا موقع فراہم کیا ہوتا ہے، اور یہ سعادتیں حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ ہی بندے کو اعتکاف کرنا چاہیے۔ پھر 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اس معتکف کو موقع ملتا ہے، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا اور مراقبہ کرنا، جس میں اپنے اعمال کا جائزہ لے کر نیک کاموں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا
اور جو زندگی کی برائیاں ہیں ان پہ ندامت کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ بھی موقع بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر یہ صراحت کے ساتھ جو ہمیں شب قدر کی فضیلت بتائی جاتی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ رمضان شریف میں ایک رات ایسی ہے جسے لیلۃ القدر کا نام دیا جاتا ہے، اور وہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل وہ ایک رات ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو اعتکاف کرنے والے کو آخری عشرہ جو ملتا ہے اس میں ظاہر ہے شب قدر کسی بھی رات میں ہو جائے تو وہ بندے کو شب قدر بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو اعتکاف کرنے والے ہیں انہیں ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ اور ایک ذمہ داری کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف محض اکٹھے ہو کر بیٹھنے کا نام نہیں ہے، محض سارے کام کاج چھوڑ کر صرف مسجدوں میں آ کے بیٹھ جانا اور سوئے رہنا، وقت گزارتے رہنا، 10 دن کا پیریڈ پورا کیا اور اس کے بعد چلے گئے، اعتکاف اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اعتکاف در حقیقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خود کو پیش کرنا، یکسوئی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عبادتیں کرنا، ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات کرنا اور مراقبہ کرنا۔ یہ جو بندے کو موقع ملا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس وقت کو غنیمت جان کے ڈھیروں نیکیاں کمانے کا جو موقع ملتا ہے، تو یہ سعادت حاصل کرنے کا نام حقیقت میں اعتکاف ہے، اور اسی نیت سے ہی اعتکاف کرنا چاہیے۔ تو اس میں کرنے کے کام کیا ہے؟ پہلا میں گزارش کرتا ہوں، پہلا کام یہ ہے کہ آپ قرآن عزیز کی تلاوت یہ لازمی کیجئے، اور اس میں پھر کوشش کریں کہ قرآن عزیز کو تجوید اور اصول قرات کے ساتھ پڑھنے کا آپ ذہن بنائیے۔ جو مرد حضرات بیٹھتے ہیں انہیں ضرور اپنے جو مساجد میں امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں یا قاری صاحب کوئی بھی ہیں، ان سے وقت لے کر تو انہیں تجوید اور اصول قرات کے ساتھ قرآن عزیز پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ بات جسے اعتکاف والے حضرات کو لازمی عمل کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حدیث شریف کی کوئی بھی ایسی کتاب جس میں آداب اور دل کو نرم کرنے والی جو حدیثیں ہیں جنہیں رقاق کے ابواب میں لایا جاتا ہے، کوئی کتاب ایسی رکھنی چاہیے جس میں احادیث کریمہ کا مطالعہ کرے، جس سے بندے کو اخلاقیات کی تعلیم حاصل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو سیکھنے کا ایک اس کو پیکج بھی ملے۔ اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ مشکات شریف کتاب ہے حدیث شریف کی، آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیں جو اعتکاف والے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ خواتین ہیں۔ تو اس مشکات شریف میں خاص طور پہ کتاب الآداب، جس میں زندگی گزارنے کے آداب اور طور طریقے بتائے گئے ہیں، اور کتاب الرقاق، یعنی جس میں در حقیقت ایسی حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں کہ جس سے پڑھنے کے بعد بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ جو غفلت میں وقت گزارتا ہے یا دنیا داری کی نیت سے وقت گزارتا ہے، دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، صرف دنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، تو کتاب الرقاق میں وہ حدیثیں ہوتی ہیں جس سے بندے کو بطور نصیحت یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو مشکات شریف کا یہ حصہ جس میں آداب سے متعلق احادیث ہیں یا رقاق سے متعلق احادیث ہیں، یہ جو حصہ ضرور ان کو پڑھنا چاہیے۔ یوں بھی کر سکتے ہیں، امام بہقی کی ایک کتاب ہے کتاب الآداب، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، یہ اپنے ساتھ رکھ کے تو اس کا بھی اپنا فارغ وقت میں اس کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور دور حاضر کے ایک مشہور مؤلف ہیں، انہوں نے منہاج السوی لکھی ہے۔ منہاج السوی بہترین ایک سلیبس ہے، اسے اپنے ساتھ رکھیں، اعتکاف کے دنوں میں بھی پڑھنے کا معمول بنائیے اور عام زندگی میں بھی پڑھنے کا معمول بنائیے۔ پھر جہاں تک بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی، سیرت طیبہ پر بہت سی کتابیں مل جاتی ہیں، تو آپ وہ ان میں سے کوئی ایک کتاب اپنے پاس رکھ لیجئے۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کس طرح کی تھیں، آپ اس کے بارے میں پڑھیے۔ پھر آپ یہ اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تاجر کی حیثیت سے آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جرنیل کی حیثیت سے
آپ غزوات میں جاتے تھے، آپ کی زندگی کا طرز کیا ہوتا تھا. آپ اس میں یہ پڑھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے، ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے، یا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک منصف ہونے کی حیثیت سے آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے. یہ سیرت کے جو مختلف پہلو ہیں، ان میں سے آپ سب پر مشتمل بھی کتاب مل جاتی ہے سیرت کے پہلوؤں پر، اور الگ الگ سے کتابیں بھی مل جاتی ہیں. قیوم نظامی نام کے ایک بہترین رائٹر ہیں، انہوں نے معاملات رسول ایک کتاب لکھی ہے، وہ اپنے ساتھ رکھ لی جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے. تو یوں مطلب آپ جو وقت ویسے ہی لیٹتے لیٹتے گزاریں گے، یا ویسے ہی آپ کسی اور ذکر اذکار کے بغیر وقت گزاریں گے، یا ذکر و اذکار میں بھی وقت گزاریں گے، لیکن سیرت طیبہ اور آداب اور رقاق کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معلومات اور لٹریچر بھی ہمیں ساتھ رکھنا چاہیے اور اسے پڑھتے رہنا چاہیے. پھر ایک کام جو کرنے والا ہے وہ یہ کہ غفلت کی وجہ سے یا جان بوجھ کر کسی سفر میں ہوتے ہیں، بندے کی بہت سی نمازیں قضا ہو چکی ہوتی ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اعتکاف کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اپنی قضا نمازیں وہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کا طریقہ کار بھی بالکل آسان سا ہے کہ بندہ اپنی زندگی کی قضا نمازوں کا اندازہ لگا لے، اور یقین پہ پھر وہ اس کی بنیاد رکھے گا. یقین کے ساتھ دیکھ لے جب سے بالغ ہوا اس وقت سے لے کر اب تک اس کی کتنی نمازیں بنتی ہیں، فجر کی، ظہر کی، عصر، مغرب، عشاء کی کتنی نمازیں بنتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ محتاط اندازے کے مطابق یہ بندہ نوٹ کر لے کہ اس کی سفر میں کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اور حضر میں یعنی گھر میں رہتے ہوئے کتنی قضا ہوئی ہیں. تو جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی قضا نمازوں کا بھی بندہ لحاظ رکھے، انہیں ادا کرتا رہے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات جو اس معاملے میں ہے کہ مراقبہ کرنے کی عادت ضرور بنائیں. مراقبہ کہتے ہیں اصل میں اپنا احتساب کرنا. اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کے اور اپنے رب کریم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو یوں پیش کیجئے کہ جیسے میرا کریم رب مجھ سے میرے اعمال کا حساب لے رہا ہے اور میں اپنے رب کو اس کا جواب دے رہا ہوں. تو جہاں پہ آپ محسوس کریں کہ یہ میری کوتاہی ہے عبادات میں، ذریعہ معاش میں، معاملات میں، اور دیگر جو لین دین کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں جہاں پہ کوتاہی ہو وہاں پہ ندامت اختیار کی جائے اور اپنے رب سے معافی مانگی جائے. اگر وہ معاملہ حقوق العباد میں سے ہے تو عہد کیا جائے کہ پچھلی زندگی میں جو کوتاہی کر چکا ہوں آئندہ زندگی میں ایسی کوتاہی نہیں ہوگی، اور حقوق العباد کے بارے میں جو زیادتیاں اور جو کوتاہیاں آدمی سے ہو چکی ہوتی ہیں ان کا ازالہ کرنے کا عزم کیا جائے. اور جہاں پہ بندے کو یہ محسوس ہو، معلوم ہو کہ عبادات بھی پوری ہیں، معاملات بھی اچھے ہیں، تو اس میں مزید بہتری اور حسن اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق کی مزید دعا کرنی چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاملے میں ارشاد فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے اور تمہارا حساب آگے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شروع ہو جائے، اس سے پہلے تم دنیا میں ہی اپنا حساب خود لگا لو. جہاں پہ کوتاہی ہے اس کوتاہی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں حقوق العباد کے حوالے سے آپ نے کوئی غفلت کا مظاہرہ کیا ہوا ہے، تو پچھلی زندگی میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر، دوستوں کے بہکاوے میں آ کر اگر کوئی عمل خراب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کے یہ عزم کیا جائے کہ اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اپنی جو بقیہ زندگی ہے یہ عبادات میں اور حسن اخلاق کے ساتھ اور بہترین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پیغام ہے اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کی جائے گی. یہ ہے وہ اعتکاف کا در حقیقت حقیقی مقصد اور اس کی حقیقی روح، کہ جہاں پر آپ نے عبادات کرنی ہے وہاں پر ذکر و فکر کر کے جو اپنی پچھلی زندگی گزر چکی اس میں جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں ان سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ندامت، شرمندگی اور ان برے اعمال کو چھوڑنے کا عہد کرنا، اور اپنی آئندہ زندگی کے لیے نیک بننا اور ذکر و اذکار میں اچھے عقیدے کے ساتھ عبادات کے حسن کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کرنا. اور اس کا 10 دنوں میں جو بندے کو ایک پریکٹیکل کرنے کا موقع ملتا ہے
تو یہ ہے سعادت اصل میں اس بندے کو جو اعتکاف کی حالت میں حاصل ہوتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے بھائی بہنیں اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ساری سعادتیں انہیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے طفیل اللہ تعالیٰ اپنی ان جو سعادت والی گھڑیاں ہیں ان کے طفیل پوری دنیا پر کرونا کی جو وبا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے۔ جتنے بھی مسلمان یا غیر مسلم اس میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت یابیاں عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان اس میں فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔